اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: یوم آزادی، یوم احتساب اور تجدید عہد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، اگست 2025۔ ملک عزیز بڑی امنگوں اور کاوشوں سے وجود میں آیا، بڑی محنتوں اور بڑی قربانیوں سے آزادی کی منزل اور الگ وطن نصیب ہوا۔ خوش قسمتی سے ہمیں اس نسل سے براہ راست حال دل سننے اور پڑھنے کا موقع بھی ملا جس نسل نے آزادی کا معرکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس کے افراد خون اور آگ کا دریا پار کر کے اپنی منزل پاکستان پر پہنچے تھے، بے بہا جذبوں سے لبریز اور ٹوٹے ہوئے خوابوں سے چور۔ ان گواہوں میں کچھ کو دل برداشتہ پایا، کچھ کو حالات کا دھارا موڑنے کے لیے پرعزم دیکھا۔ کچھ ایسے بھی تھے، اور شاید ان کی تعداد زیادہ تھی، جنہوں نے سب کچھ بھلا کر آسائش و مال کی دوڑ کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا۔ تحریک آزادی کے گواہوں پر مشتمل یہ تینوں طبقے اسی معاشرے میں متحرک اور فعال کردار ادا کر کے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تعداد میں رب العالمین کی عدالت میں پہنچ گئے، اور ہم انہیں سننے دیکھنے والے بھی منزل وداع کے قریب آن لگے ہیں۔ بنیادی سوال اپنی جگہ ہے کہ وطن عزیز کا کیا بنا، کیسے بنا، اور کون کس درجے میں ذمہ دار ٹھہرا۔ امر واقعہ ہے کہ بڑی جاں گسل جدوجہد کے بعد ملک کو آزادی نصیب ہوئی، اور پہلی نسل کے ایک حصے نے بے پناہ محنت کر کے ٹوٹتے خوابوں کو سنبھالا، بکھری اینٹوں کو اکٹھا کیا، قربانیاں دے کر دوسروں کو جینے کا درس بھی دیا، اور عمل کر کے قوم کو سنبھالنے کا فریضہ بھی انجام دیا۔ اس چھوٹی سی اقلیت کے احسانات کا پھل یہ ہے کہ وہ پاکستان جسے تحریک پاکستان کے دوران دیوانے کا خواب کہا جاتا تھا، خواب سے حقیقت میں ڈھلتا ڈھلتا اقوام عالم کے نقشے پر ایک باوقار ملک کی صورت میں ابھرا۔ محنت، دانش اور عزم سے سرشار اس اقلیت کے کارنامے برگ و بار لا رہے تھے کہ ان کے پیچھے تعاقب کرتے ٹڈی دل فصل کو چاٹنے لگے۔ قربانیوں کے ہیکل اور ابتدائی تعمیری کاوشوں کی قوت نے گاہے ان حشرات کا منہ موڑا اور ان کی تباہ کن رفتار کو روکا، مگر پھر بھی کئی بار یہ غالب آ گئے۔ آج تک قوم، ملک اور سلطنت پاکستان اسی داخلی کشمکش سے گزر رہے ہیں، جبکہ بیرونی قوتیں مثل گدھ ولچر کوئی نہ کوئی حصہ اڑانے کے لیے تاک لگائے بیٹھی ہیں۔ کچھ کامیاب رہی ہیں اور کچھ منتظر ہیں۔ ہمارے مشاہدے و تجزیے کے مطابق اس المیے کو جنم دینے اور مسلسل تقویت فراہم کرنے والوں میں سیاسی، انتظامی، سول، عسکری، عدالتی، صحافتی اور تعلیمی قیادتوں نے غیر ذمہ داری کا راستہ اختیار ہی نہیں کیا، بلکہ غیر ذمہ داری کی بیماری کو چھوت کی طرح پورے معاشرے میں پھیلا دیا، اور چھوت کی طرح پھیلنے والی یہ بیماری اس جانباز اقلیت کی کاوشوں کے لیے مہلک ثابت ہوئی۔ ملک عزیز بنا تو واضح چیلنج کے طور پر معاشی بحران سے بچنا ممکن دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ اور لیاقت علی خان رحمہ اللہ کی قیادت میں بننے والی پہلی حکومت نے بے پناہ محنت سے ملکی اقتصادی گاڑی چلانے کے لیے حیران کن کرشمے دکھا کر ثابت کیا کہ وہ اخلاق اور ویژن کی دولت سے سرشار ہیں۔ تاہم اسی قیادت کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے خود انہی سے تعلق رکھنے والے مفاد پرست افراد اور گروہوں نے وہ دھما چوکڑی مچائی کہ تباہی کے آثار اور تھور کے زہریلے پودے اگنے شروع ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے پہلی دستور ساز اسمبلی میں 11 اگست 1947 کو تقریر میں بڑے درد دل سے اور واضح الفاظ میں چند بنیادی امور پر زور دیتے ہوئے فرمایا: دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی اور سب سے اہم بات جو زور دے کر کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ خود مختار قانون ساز ادارہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کس طرح فیصلے کرتے ہیں۔ ایک حکومت کا پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امن و امان برقرار رکھے، تاکہ مملکت اپنے عوام کی جان و مال اور ان کے مذہبی عقائد کو مکمل طور پر تحفظ دے سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان جس بڑی لعنت میں مبتلا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے دوسرے ممالک اس سے پاک ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہماری حالت بہت ہی خراب ہے۔
وہ رشوت ستانی اور بدعنوانی ہے۔ دراصل یہ ایک زہر ہے اور ہمیں نہایت سختی سے اس کا کلا کما کر دینا چاہیے۔ چور بازاری دوسری لعنت ہے۔ مجھے علم ہے کہ چور بازاری کرنے والے اکثر پکڑے جاتے ہیں اور سزا بھی پاتے ہیں۔ آپ کو اس لعنت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ چور بازاری معاشرے کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جب کوئی شہری چور بازاری کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ بڑے سے بڑے جرم سے بھی زیادہ گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ چور بازاری کرنے والے افراد باخبر، ذہین اور عام طور پر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور جب یہ چور بازاری کرتے ہیں تو میرے خیال میں انہیں بہت کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اس برائی کو سختی سے کچل دینا ہوگا۔ یہ واضح کر دوں کہ میں نہ احباب پروری اور اقربا پروری کو برداشت کروں گا اور نہ کسی اثر و رسوخ کو قبول کروں گا جو مجھ پر بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، خواہ یہ اعلیٰ سطح پر ہو یا ادنا پر۔ ہرگز اسے گوارا نہیں کروں گا۔ اگر ہم مملکت پاکستان کو خوش و خرم اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تمام تر توجہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر مرکوز کر دینی چاہیے، بالخصوص عوام الناس اور غریبوں کی جانب۔ اگر آپ باہمی تعاون کے ساتھ کام کریں گے تو کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومے گی۔ اسی خطاب میں آگے چل کر قائد اعظم رحمہ اللہ نے ملک میں بڑے پیمانے پر پھیلے ہندو مسلم خونی فسادات کے ہولناک منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا، اب اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں۔ آپ مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کا کسی مذہب، ذات، پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ خطبہ پاکستان کے قیام سے 3 روز قبل دیا گیا اور اپنے پیغام و تصور کے اعتبار سے یہ ایک بہترین خطبہ تھا، لیکن ایک آنکھ سے دیکھنے والی دانش نے اس کے ایک حصے پر اپنی توجہ مرکوز کر کے اسے من مانے معنی پہنانے کا کاروبار شروع کر دیا، اور قائد محترم کی 11 اگست کی اس تقریر کے مجموعی پیغام کو نظر انداز کر کے اور اس کے آخری حصے کو سیاق و سباق سے کاٹ کر من مانا مطلب اخذ کر کے پیش کرنے کا کاروبار مسلسل چلایا جا رہا ہے۔ قائد نے 11 اگست کی اس تقریر میں کرپشن، بدعنوانی، امن و امان، چور بازاری اور اقربا پروری کے ناسوروں پر جس شدت سے نشتر چلایا وہ اس مخصوص دانش کو بالکل یاد نہ رہا یا اچھا نہیں لگا۔ حالانکہ اسی چیز نے ملک کے سیاسی، سماجی، معاشی اور آخرکار جغرافیائی منظرنامے کو بدنما اور داغدار بنا کر رکھ دیا ہے۔ قائد نے قیام وطن سے پہلے ہی انگلی رکھ کر ان امراض کی نشاندہی کی اور انہیں مٹانے کے لیے سخت ایکشن اور کچل دینے کا پیغام دیا، لیکن حیران کن حد تک ہماری سیاسی، فکری، عسکری، سول، عدالتی، انتظامی اور صحافتی قیادت کو ان میں سے کوئی بات بھی یاد نہ رہی، اور کبھی کسی کو قائد کے یہ الفاظ دہراتے نہ دیکھا گیا اور نہ سنا گیا۔ البتہ اس خطبے کے آخر میں مسلم ہندو رواداری پر جو فرمایا اس کے بارے میں یہ مقتدر طبقے بلائیں لیتے اور نہال ہوتے ضرور نظر آتے ہیں، جو غنیمت ہے کہ چلیے کسی حوالے سے قائد کے لیے کچھ توجہ اور کچھ تحسین کی گنجائش پیدا ہوئی۔ قائد محترم کی اسی 11 اگست کی تقریر میں اسمبلیوں کے کردار اور ذمہ داریوں کے بارے میں دی گئی ہدایات کی نسبت سے ہمارے مخصوص دانشور طبقے میں مکمل خاموشی اور تغافل پایا جاتا ہے۔ آج ان اسمبلیوں کی جو حالت زار ہے ان کے بارے میں سقراط کی معاصر یونانی اسمبلیوں جیسی کیفیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جو بقول سقراط ان اسمبلیوں میں عوام کے مفاد میں سوچنے کے بجائے ارکان اسمبلی کے مفادات کی نگہبان اور ایسی تدابیر سوچنے کے اڈے ہیں کہ کس طرح اپنے مفادات کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنائیں۔ ان اسمبلیوں کو قائد کے وہ جملے اپنی دیوار پر کندہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی جس میں انہوں نے بدعنوانی کے ان محافظوں کی سرزنش کی تھی۔ ادھورے پن کا یہی تضاد ہماری قومی اور سماجی زندگی کا گہرا ناسور ہے جو رشتے سرطان بن چکا ہے۔ اسی تسلسل میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ہمارے ہاں پائے جانے والے مخصوص سیکولر دانشوروں کو پاکستان کے بانیان پر مشتمل اسی دستور ساز اسمبلی کی منظور کردہ قرارداد مقاصد بھی سخت ناپسند ہے، جو اپنی جگہ جمہوریت، انصاف، رواداری اور تحفظ کی ضامن تاریخی دستاویز ہے۔ اس قرارداد مقاصد کی بنیاد پر نہ تو کسی ظالم، غاصب اور بدعنوان فرد یا طبقے کو تحفظ ملا اور نہ اس قرارداد نے انہیں تحفظ دینے کا جھنڈا اٹھایا۔ اس کے برعکس ان کرم فرماؤں کو 11 اگست کو قائد کا وہ ہوشیار باش پیغام نظر نہیں آیا جس میں انہوں نے کرپشن اور بدعنوانی پر خبردار کیا تھا۔ آج پاکستان کے سارے مسائل کی جڑ یہی بدعنوانی ہے۔
بدعنوانی ایک کثیر الجہتی شیطانی وجود کا نام ہے۔ بدعنوانی کے جسم سے مالی بدعنوانی، میرٹ تباہ کرنے کی بدعنوانی، اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے کی بدعنوانی، اپنی منصبی ذمہ داری کو محنت و دیانت سے ادا کرنے کے بجائے دوسری ذمہ داریوں میں ٹانگ اڑانے کی بدعنوانی، حق کی گواہی نہ دینے کی بدعنوانی، سچائی پر قائم نہ رہنے کی بدعنوانی اور مالی و مادی خوف میں مبتلا ہونے کی بدعنوانی شامل ہے۔ ذرا چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھیے کہ قائد کے اس فرمان کی دھجیاں کون کون اور کس کس ہیلے سے اڑا رہا ہے۔ شاید ہی کوئی چہرہ اس میزان پر سرخرو نظر آئے۔ اگر رویہ یہی رہا، اور یقیناً ایسا ہی ہے، تو پھر یوم آزادی کو بطور یوم تجدید عہد و احتساب منانا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ کہ پاکستان کی نظریہ ساز سیکولر اقلیت کے نزدیک قائد اعظم رحمہ اللہ کی ذات، کلام، فکر میں کوئی اور بات قابل ذکر نہیں۔ ظاہر ہے کہ قائد اعظم رحمہ اللہ 11 اگست سے پہلے بھی زندہ پوری تحریک آزادی چلا رہے تھے اور اس کے بعد بھی 1 برس زندہ رہے۔ انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران بہت کچھ کہا اور قیام پاکستان کے بعد بھی فکری رہنمائی دی۔ 104 مرتبہ اسلامی شریعت سے وابستگی کو بطور دلیل اور بطور عہد دہرایا۔ ان کی وہ تمام تقاریر ہر خاص و عام کی دسترس میں ہیں، مگر مجال ہے کہ ہماری یہ فکری مقتدرہ ان باتوں کو کچھ وزن دے۔ قائد نے مذکورہ تقریر قیام پاکستان سے 3 روز پہلے کی تھی، اور اسی قائد کی آخری تقریر 1 جولائی 1948 کو ہوئی، جس میں انہوں نے کراچی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، معاشرتی اور معاشی زندگی کے اسلامی تصورات سے بینکاری کے نظام کو ہم آہنگ کرنے کے سلسلے میں آپ جو کام کریں گے، میں دلچسپی سے اس کا انتظار کروں گا۔ اس وقت مغربی معاشی نظام نے تقریباً ناقابل حل مسائل پیدا کر دیے ہیں، اور شاید کوئی کرشمہ ہی دنیا کو اس بربادی سے بچا سکے جس کا اسے اس وقت سامنا ہے۔ یہ نظام افراد اور قوموں کے درمیان ناچاکی دور کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ مغربی دنیا اس وقت میکانکی اور صنعتی اہلیت کے باوصف جس بدترین ابتری کا شکار ہے، وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ مغربی اقدار، نظریے اور طریقے خوش و خرم اور مطمئن قوم کی تشکیل کی منزل کے حصول میں ہماری مدد نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے اپنے ہی انداز میں کام کرنا ہوگا اور دنیا کے سامنے ایک ایسا اقتصادی نظام پیش کرنا ہوگا جس کی اساس و بنیاد انسانی مساوات اور معاشرتی عدل کے سچے اسلامی تصور پر کھڑی ہے۔ اس طرح ہم مسلمان کی حیثیت سے اپنا مقصد پورا کر سکیں گے اور بنی نوع انسان تک امن کا پیغام پہنچا سکیں گے۔ صرف یہی راستہ انسانیت کو فلاح و بہبود اور مسرت و شادمانی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ یہ تقریر در حقیقت قوم کے نام قائد کی آخری وصیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر گواہی دیجئے کہ قائد کا ایک ایک لفظ کیا پیغام دے رہا ہے۔ کیا یہ تقریر کوئی انتخابی خطبہ ہے، یا پھر یہ تقریر ایک معاشی لاہ عمل پر چلنے کی پکار، دعوت اور حکم ہے؟ اور یہ بھی گواہی دیجئے کہ کیا اس تقریر کا منشا پاکستانی معیشت کو سود اور معاشی استحصال سے پاک اسلامی اصولوں پر استوار کرنے کا پیغام نہیں؟ در حقیقت قائد کی 11 اگست کی تقریر اسلامی ریاست کے ذمہ دار کی حیثیت سے بیان کی گئی ریاستی پالیسی تھی، جو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق تھی، اور اس کا آخری حصہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کے تحفظ اور مذہبی اور سماجی حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہی کا اعادہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ میثاق مدینہ میں موجود ہیں۔ 11 اگست کو دستور ساز اسمبلی میں قائد کی صدارتی تقریر تھی، جبکہ 3 روز بعد 14 اگست کو دستور ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد محترم نے اپنے موقف کی مزید وضاحت فرما دی، جس میں وائسرائے ہند ماؤنٹ بیٹن نے قائد کو مغل بادشاہ اکبر کی مثال دے کر رواداری کا درس دینے کی کوشش کی۔ قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی کے اس باقاعدہ افتتاحی اجلاس میں ماؤنٹ بیٹن کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، شہنشاہ اکبر نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کی ابتدا آج سے 1300 سال پہلے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے یہودیوں اور مسیحیوں پر فتح پانے کے بعد نہایت اچھا سلوک کیا۔
ان کے ساتھ رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا۔ مسلمان جہاں بھی حکمران رہے ایسے ہی رہے۔ ان کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ ایسی انسانیت نواز اور عظیم المرتبت اصولوں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے جن کی ہم سب کو تقلید کرنا چاہیے۔ بہوالا، اسٹار آف انڈیا، 15 اگست 1947۔ قائد اعظم، تقریر و بیانات، چہارم، مرتبہ، اقبال احمد صدیقی، بزم اقبال، لاہور، 1998۔ قائد اعظم نے اس خطاب میں اپنا موقف بالکل واضح فرما دیا کہ یہ بات میں کوئی آج نہیں کہہ رہا اور نہ وائس رائے کی مثال کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست سنت سے اخذ کر کے کہہ رہا ہوں۔ قائد محترم کا یہ خطاب نو آموز سیکولر دانش کی طرف سے 11 اگست کی تقریر کے اس حصے کی بنیاد بنا کر پھیلائے جانے والے ابہام کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ قائد محترم نے زندگی بھر فتوے کی زبان استعمال نہیں کی، وہ مشورے، رہنمائی اور دعوت فکر دیتے تھے۔ ان سب چیزوں کا مرکز اپنی ذات کے بجائے ہمیشہ اسلام، قرآن، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی تہذیب، اسلامی شریعت اور قانون کو ہی قرار دیتے تھے۔ بلا شبہ اسلام اور اسلامی شریعت کی تعبیر و تشریح کے لیے شریعت کے ماخذ قرآن و سنت ہی ہمارے عمل کی بنیاد ہوں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ہوں یا قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، دونوں میں سے کسی نے اپنے آپ کو کبھی دین و شریعت سے بالاتر نہیں قرار دیا۔ ہمیں بھی یہی راستہ اختیار کرتے ہوئے اسلام اور تعمیر پاکستان کی منزل کے حصول کے لیے انہی ماخذ کی طرف رجوع کر